ایک اور بات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے جس پر ہماری گہری نگاہ ہونی چاہیے آج کے حالات میں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبیوں کے ساتھ جو تکلیفیں ہوئی، تاریخ اسلام میں جو مسلمانوں کے ساتھ تکلیفیں ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ کامیابیاں نصیب نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہم نے ہر مشکلات کے ساتھ کیا رکھی ہے؟ آسانی رکھی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہم لوگ گہری نگاہ ڈالیں گے تو معلوم ہوگا کہ جیسی جیسی تکلیفیں آتی تھی ویسی کامیابی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتی تھی؟ ملا کرتی تھی۔ تکلیف جب شروع ہوئی ابتدائی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہم کو معلوم ہے کہ حضرت حمزہ کیا لے کر آئے؟ ایمان لے کر آئے۔ مزید شدید تکلیف ہوئی تو کون ایمان لے کر آئے؟ حضرت عمر ایمان لے کر آئے۔ حضرت عمر آپ کی صف میں آ گئے۔ پھر مزید تکلیف یہ ہو گئی کہ مکے کی زندگی آپ کے لیے تنگ کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبشہ کا دروازہ جو ہے آپ کے لیے کیا کر دیا؟ کھول دیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ طائف کے لوگوں نے جو ہے قبول نہیں کیا بات کو، تو جنہوں نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مشکلات کے ساتھ ساتھ جو ہے آسانیاں رکھی ہے۔ کامیابی بھی مشکلات کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ آج کے بھی حالات میں جو ہم کو معلوم ہے، ایشوز کے تحت وہ حالات آپ کے سامنے لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک کے پیچھے ایک ایشو جو ہے مسلمانوں کے سلسلے میں داغا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری ذہن میں جو بات رہنی چاہیے وہ یہ کہ یہ حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا مواقع فراہم کیے ہیں۔ جو زندہ قومیں ہوتی ہے ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حالات کا رونا لے کر نہیں بیٹھتی، بلکہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ اس حالات میں میرے لیے کیا موقع ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے کام کرنے کے کیا اپارچونیٹیز اس کے اندر کیا کیے ہیں، رکھے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کے ان حالات کے اندر بھی لوگ جو ہے اسلام کی طرف پیش قدمی کر رہے۔ ہندوستان کے ان حالات کو دیکھ کر لوگ یہ پڑھ رہے ہیں کہ دراصل اسلام سکھاتا کیا ہے، ان کے مذہب میں کیا ہے، لوگوں کے اندر چینجز آ رہے ہیں، دلچسپیاں بڑھ رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم حضرات اور خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس نے ہم کو ایک ایسی کتاب دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا اسوہ ہم کو عطا فرمایا، ایک ایسا ماڈل ہم کو عطا فرمایا کہ قیامت تک کے لیے کسی بھی حالات کے اندر اگر ہم کو رہنمائی چاہیے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور قرآن مجید سے کیا کرتے ہیں؟ استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ حالات کسی زمانے میں کیسے بھی ہو، چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے میں ہو، مسلمانوں نے ہمیشہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب انسانوں پر نازل کی ہے اس سے رہنمائی کو کیا کیا ہے؟ حاصل کیا ہے۔ آج ہم لوگ بھی ایک حالات ہے جس سے گزر رہے ہیں، امت مسلمہ ایک حالات سے جو ہے گزر رہی ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں کہیں ایسی کوئی رہنمائی ہمارے لیے ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ یقیناً ملتی ہوں گی، تو آج مختصراً ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا رہنمائی کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں جو ہے کس قدر ہم کو جو ہے اٹھ کر کھڑے ہونا ہے، اور جو ہے اللہ کی راہ میں اور اس کی جدوجہد میں جو کام کرنا ہے اس کے لیے ہمیں ان ارشادات کو اور قرآن مجید کے ان جو ہے آیاتوں کو جمع کر کے اور ہم لوگ ایک رہنمائی جو ہے کیا کریں گے؟ انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ارشادات ایسے ہیں جس میں ہم کو آج کے حالات میں کیا ملتی ہے؟ رہنمائی ملتی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا مسلمانوں پر کہ دنیا کی تمام قومیں جو ہے اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسا کھانے والا دسترخوان پر کیا کرتا ہے؟ ٹوٹ پڑتا ہے۔
غور سے سنیے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی تمام قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے. صحابہ کرام موجود تھے سامنے. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس وقت تو تعداد میں تم کثیر ہوں گے. تعداد کی بات کیوں پوچھی صحابہ کرام نے؟ اس وقت جس کی اولادیں بہت زیادہ ہوتی تھی وہ فخر کرتے تھے، اور جو ہے تعداد کا ایک کیا تھا؟ دبدبا تھا. تو پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا اس وقت تعداد کم ہوں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری تعداد اس وقت بہت زیادہ ہوں گی، لیکن تمہاری حیثیت کیا ہو جائیں گی؟ سمندر میں جس طریقے سے ایک جھاگ رہتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اس وقت تمہاری وہ حیثیت ہو جائیں گی. صحابہ کرام خاموش نہیں رہے. پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہوں گی؟ ایسے حالات کیوں پیدا ہوں گے؟ مسلمانوں میں یہ کمزوری کیوں پیدا ہوں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بیماری ہے جو مسلمانوں کو لگ جائیں گی. کہا کہ وہ بیماری کیا ہے؟ کہا کہ وہ وہن ہے. پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت کا ڈر تمہارے دل میں کیا ہو جائے گا؟ پیدا ہو جائے گا. دوستو یہ عجیب لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چیز کا حل جس میں دنیا میں عروج و زوال کا معاملہ ہے کہ دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، لیکن اس کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حل بتایا وہ روحانی اور اخلاقی بتایا. وہ یہ بتایا کہ تم میں ایک کمزوری پیدا ہو جائیں گی جب تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے تو اس سے اتنا چمٹ جاؤ گے کہ موت کا ڈر تمہارے دل کے اندر کیا ہو جائے گا؟ بیٹھ جائے گا اور وہ سما جائے گا. اور یہی وجہ ہوں گی. دوستو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن اب تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے کہ ایسی ہی ہوا ہے کہ کم لوگوں نے جو ہے بڑی جو ہے اس کے اوپر جو ہے فتح حاصل کی ہے. مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا دوستو. رومیوں اور ایرانیوں کے پاس جو تھا وہ مسلمانوں کے پاس نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی کیا کی؟ عطا کی. ان کے پاس جو چیز تھی وہ ایمان تھی، پختہ ایمان تھا اور اللہ پر توکل اور بھروسہ تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے کامیابی عطا کی. یہ وہ تصویر ہے جو آج کی صورتحال میں بھی ہم کو جو ہے دیکھنا چاہیے اور اس سے جائزہ لینا چاہیے کہ ہم لوگ جہاں پر کھڑے ہیں. دراصل یہ حدیث ایسی ہے جو آج کے حالات میں ہم کو ایک راہ بتاتی ہے کہ ہم کو دنیا میں اور دین میں کہاں تک عمل کرنا ہے. دوستو ایک خاص اور اہم بات یہ ہے کہ یہ حدیث تو ہماری تربیت کے لیے ہے، ایک تاثر ہے، ایک تصویر ہے جو پیش کرتی ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی زمانے میں بھی جو ہے مسلمان آزمائش سے نہ گزرے ہو. ایسا نہیں ہوتا. بلکہ ہماری بات تو جانے دیجئے، ہم تو نبیوں پر اور اللہ پر ایمان لائے ہیں. ان نبیوں پر بھی آزمائش آئی ہے اور ابتلا اور آزمائش سے گزارے گئے ہیں جن کو اللہ نے نبی بنایا، جن کی قوموں کو جو ہے بہت زیادہ ابتلا اور آزمائش سے گزرنا پڑا. 2-3 مثالیں دے کر ہم لوگ جو ہے آگے بڑھیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کی جو قوم تھی اس کے اوپر دیکھیے کہ فرعون نے کس زبردست طریقے سے اس کو جکڑ رکھا تھا، پوری طریقے سے اس کو غلام بنا رکھا تھا، اور جو ہے سورج غروب ہونے سے پہلے جزیہ اور ٹیکس دینا اس کو لازم تھا. اگر نہیں دیتا تھا تو وہاں کے لوگوں کو کان پر ہاتھ باندھ کر کے بھان لیا جاتا تھا گردن پہ. پھر ایک فرعون نے جو ہے خواب دیکھا، آپ کو معلوم ہوگا. اس خواب کی تعبیر کاہنوں نے یہ بتائی کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا بنی اسرائیل کے اندر جو مصر پر کیا کرے گا؟ غلبہ حاصل کرے گا. تو آپ کو تو معلوم ہے کہ فرعون نے کیا کیا؟ لڑکوں کو ذبح کرنا کیا کر دیا؟ شروع کر دیا، اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا. تو یہ ایک زبردست آزمائش جو ہے نبیوں کے زمانے میں بھی ہو کر کے گزری ہے. حضرت یوسف علیہ السلام، جن کے والد بھی نبی اور جن کے دادا بھی نبی، ان پر بھی جو ہے آزمائشیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا، اور وہ بھی جو ہے آزمائشوں سے کیا گزرے ہیں. خود یوسف علیہ السلام غلام بنائے گئے. آپ جو ہے ایک محل کے اندر آپ کی پرورش پائی. آپ ہو سکتا تھا کہ فوراً جو ہے بادشاہ بن جاتے یا آپ کو تخت اور تاراج دیا جاتا، لیکن آپ کو بھی کیا ہوا کہ قید کی صحبتوں سے آپ کو کیا کرنا پڑا؟ گزرنا پڑا. اس گزرتے ہوئے حالات سے جا کر جو ہے آپ کو حکومتیں ملی اور بادشاہت آپ کے حصے میں آئی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک نگاہ جو ہے ہم لوگ ڈالیں گے مختصر، تو ہم کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی جو ہے تکلیفوں سے، ابتلا اور آزمائشوں سے جو ہے گزری ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروعات کے زمانے میں تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ
کہ حضرت ابو طالب کو جو ہے بنو ہاشم کے چند نوجوان جو ہے ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کیا کرنا پڑتا تھا؟ رکھنا پڑتا تھا. یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب آپ نے طائف کا سفر کیا تو آپ کو زخمی اور لہولہان کیا گیا. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس جگہ پر آپ پیدا ہوئے مکے کی اس جگہ کو جو ہے تنگ کیا گیا اور آپ کو جو ہے حبشہ ہجرت کرنا پڑا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کو، ہر وہ انسان کو جس نے ایمان لایا ہے، آزمائش اور ابتلاؤں سے جو ہے گزرنا پڑتا ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال جو ہے شعیب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا. پھر کہیں جا کر جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، ایک لمبا سلسلہ جا گیا اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کیا کی؟ نصیب فرمائی. تو یہ سارے حالات سے گزرتے ہوئے نبیوں کو بھی کامیابیاں جو ہے ملی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ضرور تمہیں جو ہے آزمائیں گے. جو آیات میں نے تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف و خطر سے، پریشانی سے، بھوک سے، افلاس سے، اور اس بات سے کہ تمہارا مالوں کے اندر کچھ نقصان ہو جائے، اس سے بھی ہم تم کو آزمائیں گے. لیکن کامیاب کو ہوگا جو اس ایسے حالات میں جو صبر کریں گا. تو آپ کو جو تصویر آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے پہلی حدیث کے ذریعے سے آج کے حالات کے حساب سے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ نبیوں کی بھی تاریخ یہ رہی ہے کہ کوئی ابتلا اور آزمائش سے بچا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی ابتلا و آزمائش کے ذریعے سے ان کو کامیابیاں جو ہے کیا کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا کی ہے. دوستو، یہ صرف ایک رخ نہیں ہے. غور سے سنیے کہ حالات جو چل رہے ہیں اس کے تناظر میں جو بات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے نبیوں کے حالات کے سلسلے میں، ایک اور بات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے جس پر ہماری گہری نگاہ ہونی چاہیے. آج کے حالات میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبیوں کے ساتھ جو تکلیفیں ہوئی، تاریخ اسلام میں جو مسلمانوں کے ساتھ تکلیفیں ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ کامیابیاں نصیب نہیں ہوئی. ایسا نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہم نے ہر مشکلات کے ساتھ کیا رکھی ہے؟ آسانی رکھی ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہم لوگ گہری نگاہ ڈالیں گے تو معلوم ہوگا کہ جیسی جیسی تکلیفیں آتی تھی ویسی کامیابی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتی تھی؟ ملا کرتی تھی. تکلیف جب شروع ہوئی ابتدائی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہم کو معلوم ہے کہ حضرت حمزہ کیا لے کر آئے؟ ایمان لے کر آئے. مزید شدید تکلیف ہوئی تو کون ایمان لے کر آئے؟ حضرت عمر ایمان لے کر آئے. حضرت عمر آپ کی صف میں آ گئے. پھر مزید تکلیف یہ ہو گئی کہ مکے کی زندگی آپ کے لیے تنگ کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبشہ کا دروازہ جو ہے آپ کے لیے کیا کر دیا؟ کھول دیا. پھر آپ دیکھیے کہ طائف کے لوگوں نے جو ہے قبول نہیں کیا بات کو، تو جنہوں نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مشکلات کے ساتھ ساتھ جو ہے آسانیاں رکھی ہے. کامیابی بھی مشکلات کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے. آج کے بھی حالات میں جو ہم کو معلوم ہے، ایشوز کے تحت وہ حالات آپ کے سامنے لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک کے پیچھے ایک ایشو جو ہے مسلمانوں کے سلسلے میں داغا جا رہا ہے. اس سلسلے میں ہماری ذہن میں جو بات رہنی چاہیے وہ یہ کہ یہ حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا مواقع فراہم کیے ہیں. جو زندہ قومیں ہوتی ہے ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حالات کا رونا لے کر نہیں بیٹھتی، بلکہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ اس حالات میں میرے لیے کیا موقع ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے کام کرنے کے کیا اپارچونیٹیز اس کے اندر کیا کیے ہیں، رکھے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کے ان حالات کے اندر بھی لوگ جو ہے اسلام کی طرف پیش قدمی کر رہے. ہندوستان کے ان حالات کو دیکھ کر لوگ یہ پڑھ رہے ہیں کہ دراصل اسلام سکھاتا کیا ہے، ان کے مذہب میں کیا ہے. لوگوں کے اندر چینجز آ رہے ہیں، دلچسپیاں بڑھ رہی ہے. بہت سارے دعوتی پروگرامز ایسے ہیں جس میں سوالات کی ایک ایسی بوچھار ہے جس میں بالکل سمجھ میں آتا ہے کہ ہر برادران وطن کے اندر ایک تجسس ہے کہ وہ جانے کہ یہ دراصل یہ جو دین آیا ہوا ہے اس دین کی حقیقت کیا ہے. دراصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ ایسے موقع پر جو ہے اٹھ کھڑے ہو، ایسے ٹرننگ پوائنٹ پر ہے ہم لوگ کہ اس موقع پر ہم لوگ کھڑے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو جو ہے پہنچانے کی جدوجہد ہم اس سلسلے میں کریں. آج دیکھیے آپ حالات اتنے جیسے بھی ہے، لیکن
مختلف انداز میں جو ہے چیزیں ہمارے سامنے ایسی آ رہی ہے کہ لوگ خود سے اسلام کا کیا کر رہے ہیں, مطالعہ کر رہے ہیں. ہم کو معلوم ہے کہ ایک مثال تو ہمارے سامنے بھی ہے کہ چنئی کے خاتون جو موٹیویشنل اسپیکر ہے, اس نے اپنا ایک ویڈیو جو ہے سعودی عرب سے, کعبے سے اپنا ایک ویڈیو بھیجی پردے کے اندر کہ میں نے اسلام کیا کی ہوں, قبول کی ہوں. اور اس نے اپنے خیالات میں یہ بات ظاہر کی ہے کہ میں نے تو پڑھ کر اسلام کو قبول کی ہوں, لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جو ہے اپنی الماریوں سے, اپنی دوسری جگہوں سے قرآن مجید کو نکالے, خود پڑھے اور لوگوں تک کیا کرے, پہنچائے. تو ان حالات میں لوگ خود بخود اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں, لیکن خلا کہاں پر ہے؟ خلا ہمارے اور تمہارے رول کے اندر, کہ ہم لوگ ہمارا اور اپنا رول ہم پہچان نہیں پا رہے کہ ایسے حالات میں ہم کو کیا رول کیا ادا کرنا ہے. دوستو مواقع تو بڑے پڑے ہیں, لیکن رول ادا کرنا یہ بہت ہی اہم چیز ہے. پھر ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی خاص بات دوستو یہ ہوتی ہے, وہ یہ کہ مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا. مسلمان حالات کا تجزیہ کرتا ہے, اپنے آپ کو دوبارہ ایکٹیویٹ کرتا ہے, اور ان حالات میں جو اپورچونیٹیز ہے اس میں کام کرنے کی وہ کیا کرتا ہے, کوشش کرتا ہے. حالات کیسے بھی ہو, حالات سے وہ لوگ جو ہے الجھ جاتے ہیں. مسلمان مایوس تو نہیں ہوتا, میں مایوسی کا لفظ اختیار نہیں کروں گا, لیکن حالات میں وہ لوگ الجھ جاتے ہیں جو مقصد زندگی کو نہیں پہنچاتے, جن کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا جو مقام دیا ہے, وہ مقام اگر ان کو یاد ہے, اگر وہ مقصد زندگی یاد ہے ان کو, تو حالات کیسے بھی ہو وہ اپنے آپ کو کیا کر دیتے ہیں, حالات کے بہاوے میں نہیں آتے, بلکہ اپنے مقصد پر جو ہے ڈٹے رہتے. دوستو یہ ایک بہت بڑا خلا ہے کہ امت مسلمہ کو یہ بتایا جائے کہ دراصل امت مسلمہ کو کس مقام پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. اس دنیا کے اندر ایک بڑی امت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعوذ باللہ فضول رکھا ہے. اتنے کروڑوں لوگ اللہ کو ماننے والے ایسے ہی جی رہے نہیں, بلکہ خاص مقصد کے تحت ہندوستان میں پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. انہی کے ذریعے سے تو اللہ کا پیغام لوگوں تک کیا کرنا ہے, پہنچانا ہے. دوستو جو خاص بات ہے وہ یہ کہ جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دیا ہے, وہ مقام ایسا ہے جس کو قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم تو بہترین امت ہو, تم تو چہیتی امت ہو. کیوں چہیتی ہو, کیوں بہترین ہو؟ کیونکہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم برائی سے کیا کرتے ہو, روکتے ہو, اور بھلائی کا کیا کرتے ہو, حکم دیتے ہو. یہ آئیڈیل یہ ہے امت مسلمہ کا کہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کیا کرتی ہے, بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے. اب بھلائی اور برائی میں ہر چیز آ گئی, اس کا اطلاق آپ ہر چیز پر کر سکتے ہیں, دنیا کی ہر چیز پر. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ مقصد اگر امت مسلمہ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا کیا مقام دیا ہے, اور ان حالات میں ہم کو جو ہے بھلائی کا کتنا زبردست کام کرنا ہے, تو مایوسی کی کوئی جگہ کسی حالات میں جو ہے نہیں بنتی. اور الحمدللہ ہم دیکھیں گے کہ آج کے حالات میں بھی یہ امت جو ہے کھڑی ہوئی ہے اور مختلف انداز میں اپنی کوششیں کر رہی. ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ اپنا وقت کا ضیاع نہ کریں. ایسے حالات میں لوگ اپنے وقت کا ضیاع نہ کریں. چوراہوں پہ بیٹھ کر جو ہے مختلف ڈسکشن سے بہتر ہے کہ آپ اور ہم جو ہے کچھ کام کرنے کے لیے کیا ہو جائے, کھڑے ہو جائیں. کام ہمارے لائق کا ہوگا, اللہ تعالیٰ ہم کو جج کرے گا, ہمارے میں جو بھی صلاحیت ہے ہم وہ کام کریں. ہم بول سکتے ہیں, ہم بولے اسلام کے تعلق سے, ہم کسی برادران وطن کو ایک لٹریچر دے سکتے ہیں, ہم جا کر دیں. ہم کسی سے ہنس کر مسکرا کر بات کر سکتے ہیں اس غرض سے کہ اس کو اللہ کا دین بتائے, یہ بھی ثواب ہے دوست. جو کچھ آپ کر سکتے ہیں اس راہ میں کرنے کے لیے آپ کیا ہو جائے, کھڑے ہو جائے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گا یہ حالات کیسے تھے, بلکہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ پوچھیں گا کہ ان حالات میں آپ نے کیا رول ادا کیا. تو ان حالات میں ذرہ برابر بھی مایوس ہونے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ حالات تو ہمارے لیے بڑا موقع لے کر آئے ہیں. کلیان کے اندر ایک مطالعہ قرآن ہوا جس میں سہیل برادر سہیل نے جو بات لکھی ہے, جو بات کہی, وہ بڑی بہترین بات ہے دوست. انہوں نے کہا کہ یہ گولڈن پیریڈ ہے, امت مسلمہ کو لوگوں کے سامنے اسلام پیش کرنے کا ایک سنہرا موقع. گولڈن پیریڈ, تاریخ نے ہم کو ایسا
پیریڈ کبھی عطا نہیں کیا. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایشوز سامنے ہیں, لوگ توجہ سے سن رہے ہیں, ان کے اندر تجسس ہے, تو ہم لوگ پوری تیاری کے ساتھ, علمی تیاری کے ساتھ, ذہنی تیاری کے ساتھ, ہمارے بچوں کی تربیت کے ساتھ, ہماری خواتین کی تربیت کے ساتھ اس کام کو کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کریں, اٹھے. دوستو, خاموش نہیں بیٹھنا ہے, بلکہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہماری تربیت کے سلسلے میں اور ایکٹیویٹیز کے سلسلے میں وہ ہم کریں. دوستو, ایک آخری بات جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ کہ مختلف انداز میں ہم لوگ زندگیوں کا کیا کرتے ہیں. ایک نے بہت پیاری بات کہی کہ ہم لوگ منصوبہ بناتے ہیں, ہمارے کیریئر کا بھی منصوبہ بناتے ہیں, ہمارے ہر چیز کا منصوبہ بناتے ہیں, ڈیزائن کرتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ ہمارے موت کو بھی ڈیزائن کریں, یہ دیکھیں کہ ہماری موت کیسی ہونی چاہیے. یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی موت سے کیا ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے. جو موت جس کی ہے ویسی ہوں گی, لیکن ہم لوگ یہ ضرور سوچیں کہ ہم یہ خواہش ضرور رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے کو ایسی موت عطا فرما کہ ہم تیرے دین کی راہ میں جد و جہد کرتے کرتے تیرے پاس پہنچ جائے, تیری عبادت کرتے کرتے ہم تیرے پاس پہنچ جائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بیماری سے ہم کو مبتلا نہ کر, بلکہ ایسی چیز سے ہماری موت عطا فرما جس میں ہم تیری خدمت کریں, جس میں شہادت کا جذبہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی موت کی ہم لوگ کیا کریں, دعا کریں. جب زندگی اور موت دونوں سامنے ہوں گے تو ہمارا مقصد حیات پر جم جانا جو ہے بہت ہی آسانی سے ہوگا. دوستو, ایک اور بات یہ کہ آج ہم لوگوں کو جو ہے, مسلمانوں کو جو ہے ایک جٹ ہو کر, مختلف اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا اوپن مائنڈ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اختلافات ہیں وہ اختلافات ہیں, لیکن کسی میں یہ اختلاف کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے ایک برادران وطن کو, ایک جو ہے شخص کو جو ہے اسلام کی دعوت نہ پہنچائے. ایک چیز پر ہم لوگ آ جائیں, باوجود اس کے کہ اختلافات جو ہوتے ہیں وہ بھی علم کا ذریعہ ہوتے ہیں, اختلافات بھی علم کا ذریعہ ہوتے ہیں, لیکن خاص طور پر ہمارا مائنڈ ایسا ہو کہ اختلافات سے دور رہ کر ایک پوائنٹ پروگرام بنا کر ان حالات کے اندر ہم کو کھڑے ہونا ہے, اور ان حالات ہی کے اندر جو ہے ہم کو کام کرنا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی حالات کے اندر ہم کو کامیابی سے کیا کریں گا, دوچار کریں گا. جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مشکلات کے ساتھ ساتھ آسانیاں نہیں ہوئی. جیسا بڑے بڑے لوگ جو ہے اسلام کو دیکھ کر جو ہے اس کو پڑھ کر اسلام قبول کر رہے ہیں, تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ہم پہنچانے والے بنے. لوگ تو خود سے پڑھ رہے ہیں, لیکن اب ہم ایک ایسی امت بنے کہ اسلام کا پیغام یہ لوگوں کے سامنے کیا کر رہی ہے, پہنچا رہی ہے, اور اسی کے لیے وہ کیا ہے, کھڑی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام تر چیزوں پر ہم کو بغور مطالعہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے مجھ کو اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ.